اور اسی کے ساتھ پھر ہم سورۃ آل عمران کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی بنانا چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 6، 1 to 6۔ اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی کی زبان سے۔ سورۃ آل عمران اصل میں سورۃ بقرہ ہی کا ایک پیئر ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے یہود کے قصے پڑھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں سے دشمنی رکھی، ان سے بغض رکھا اور ان کو قتل تک کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ سورۃ آل عمران میں نصارہ یعنی کرسچنز کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے نبیوں سے محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے نبیوں کے رتبے کو بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ اس سورت میں دعائیں بہت سی آئیں گی، اور دوسری بات ہے کہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے بہت حکم دیکھے تھے، شریعت دیکھی تھی، تو ان کے اندر وہ نہیں ہے۔ سورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہے، گویا کہ بے بس کیا جا رہا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس کو کیوں پڑھو، جس کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن ہم عقل کے پجاری نہیں، ہم وحی کے پجاری ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو لہٰذا ہم وہی نیکیاں کرنے کے لیے الف لام میم کو پڑھتے ہیں۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی۔ نجران سے عیسائی وفد آیا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، انہی کو بے بس کرنے کے لیے یہ آیتیں بیان کی گئیں کہ کیا واقعی تم جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے؟ اس حصے میں ایک چیز جس میں انشاءاللہ ہم غور کریں گے بعد میں، کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات جو بچے کی تصویریں ماں کے پیٹ میں بناتی ہیں۔ کسی بھی خوبصورت بچے کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کو دیکھ کے ذرا سوچئے کہ یہ کہاں بنا ہے، اندھیرے میں، کوئی روشنی بھی نہیں، پھر اس میں کوئی ماڈل بھی سامنے نہیں، ماں کو خود نہیں پتا اندر کیسی تصویر بن رہی ہے، کہ واقعی دیکھ کے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایسے پیاری شکلوں اور صورتوں کو بنانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے اور ہم اس کے ایک ایک فیصلے پہ راضی ہو جائیں، ہماری جیسی شکلیں اس نے ہمیں دیں ہم اسی پہ راضی ہو جائیں، اور جیسا وہ ہے ہم اس کو ویسا ہی مان جائیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ تھی آیت نمبر 7 سے 9، 7 to 9۔ اس کا عنوان ہے عقل کی پھسلن سے بچو۔ قرآن پاک میں 2 قسم کے مضامین ہیں، ایک وہ جن کا اس دنیا کی زندگی سے تعلق ہے، مثلا تاریخ کے واقعات، کائنات کی نشانیاں، زندگی گزارنے کے طریقے، احکامات۔ اسی طرح دوسرے وہ مضامین ہیں جس کا غیب سے تعلق ہے، ہمارے مرنے کے بعد کی باتوں سے اس کا تعلق ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت، جہنم۔ اب انسان کا کام کیا ہے کہ جو آیتیں یہاں کے حکم کی ہیں جن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے، ان پہ تو غور کرے، احکامات پوچھے، نماز کے پوچھے، زکوٰۃ کے پوچھے، تعلقات کیسے اچھے بنتے ہیں اس کو پوچھے، اور جو رہ گئی باتیں کل کی دنیا کی اس کو بس ایسے ہی مان لے،
کل جائیں گے تو دیکھ لیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو عمل نہیں کرنا چاہتے نا، وہ حکم والی آیتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور کرنے کیا لگتے ہیں، وہ آیتوں پہ بات بحث کرنے لگتے ہیں جس کو آج ہم نہیں جانتے. مثلاً اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، جنت کیسی ہوگی، اچھا اگر جنت ہے تو ہمیں دکھتی کیوں نہیں. تو یہاں محکمات اور متشابہ آیتوں کی بات کی گئی. ہمارا عمل کیا ہے کہ عقل کو پھسلنے سے بچائیں. مت سوچئے کہ یہاں آ کے قرآن پڑھتے وقت ہم محفوظ ہو گئے. قرآن پڑھنے والا تو زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. عقل ادھر پھسلتی ہے نا تو قرآن کے اوپر ہی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ راستوں سے پھسلتے ہیں نا، اس طرح عقل بھی پھسلتی ہے. اور وہ لوگ جو بہت انٹلیکچوئل اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، وہ زیادہ پھسلتے ہیں. ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو پھسلانے کی بجائے جو اللہ نے کہہ دیا اس کو مان لیں اور دعائیں مانگتے جائیں کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. اس لیے کہ کوئی محفوظ نہیں جب تک جنت تک نہ پہنچ جائے. کوئی قرآن پڑھنے آ جائے، یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کے کھلنے کی بات ہے، لیکن دروازہ کھلنے سے ہی صرف منزل نہیں ملتی جب تک کہ آپ آخری وقت تک وہاں بیٹھ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین کے ساتھ رکھے اور صحیح سمجھ پہ رکھے. اور جو قرآن ہم پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم خود بھی پھسلیں اور دوسروں کو بھی پھسلائیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں گتھ گئیں. ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. آیت نمبر 10 سے 13، 10 to 13. ان کا عنوان ہے غیر معمولی مدد معمولی حالات میں نہیں آتی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا وہ کلیہ بتا دیا کہ اللہ کی مدد اس گروہ پہ آتی ہے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. 313 کے مقابلے میں جب 1000 تھے، لیکن ان 313 میں سے ہر ایک کا ایمان 10 20 لوگوں کے ایمان کے برابر تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور مدد حاصل ہو گئی، اور اس طرح مسلمان جو تھے وہ ایک ایسی فتح حاصل کر کے آئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. جب کبھی بھی دین کی بات اٹھتی ہے تو لوگوں کو وہ ایک نئی بات لگتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوتی، وہ بے چین ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسا ہوا. اور جو ہی اس دعوت کی طرف لوگ آتے ہیں تو عموماً اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ اپنے ماحول سے کٹا جائے، اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنے ایک لائف سٹائل سے کٹ کے ایک دوسرے لائف سٹائل کی طرف آیا جائے. کچھ لوگ چونکہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دنیا کی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں پھر وہ ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو حق کو سامنے دیکھ کر بھی قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتی، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشانی لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. کون سے بندے؟ الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 14 سے 17، 14 to 17. ان کا عنوان ہے حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت آخرت کے تقاضوں سے غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز. اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے بتا دیے کہ فلاں فلاں چیز سے لوگ محبت کرتے ہیں، حالانکہ آخرت جو ہے وہ سامنے ہے. اب دیکھیے کہ یہ دنیا ایک امتحان کے لیے پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ چیزوں میں کشش رکھی ہے اور خود ہی بتا دیا کہ کشش رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ دل میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کے لیے محبت کیوں رکھی ہے؟ یہ مال، یہ بیٹے، یہ بیویاں، یہ گھر، یہ گاڑیاں،
یہ چھپائے کھیتیاں، تو اب دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ حسن کے لیے، اگر ان چیزوں میں محبت نہ ہوتی تو دنیا کا کیا حسن ہوتا؟ ایک عورت کو اگر اپنے گھر سے محبت نہ ہوتی تو بتائے کیا وہ اپنے گھر کو صاف رکھتی؟ قطعاً نہ رکھتی۔ اسی طرح اگر شوہر کے دل میں بیوی بچوں کی محبت نہ ہوتی تو کیا وہ محنت کرتا؟ نہیں کرتا۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ محبت رکھنی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کو آزمائش کے لیے رکھا۔ آزمائش کیا ہے کہ اب ان سے محبت ہے نا، پھر جب ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا، پھر دل پہ چوٹ پڑتی ہے، پھر انسان کا دل گھٹتا ہے، اور اس چوٹ کے پڑنے کا ہی اثر ہے۔ اگر آپ دیکھیے دل پہ چوٹ ہی نہ پڑے تو مال دینے کا کیا غم ہے؟ آپ کے ڈھیر پڑا ہے، پکڑ کے دے دیں، محبت ہی نہیں، پکڑو پکڑو پھینک دو۔ جیسے ٹریش سے کوئی محبت نہیں ہوتی نا، تو آپ گھر سے ٹریش نکالتے ہیں تو آپ کو کوئی غم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ لیکن آپ کو مال سے محبت ہوتی ہے تو آپ ایک نوٹ بھی نکال کے کسی کو دیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ میں نے کیوں دیا، اور وہاں دینا جہاں سے کچھ ظاہر دنیا میں مل ہی نہیں رہا۔ سارا دن ہماری جیبوں سے نوٹ نکلتے ہیں اور ہم خرچ کرتے ہیں، برا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس کے ریٹرن میں کچھ مل رہا ہے، کہیں سبزی لا رہے ہیں، کہیں کھانا لا رہے ہیں، کہیں کپڑے لا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب نکل کے وہ جاتا ہے کسی ایسی جگہ میں کہ جہاں سے صدقہ جاریہ بننا ہو تو ہاتھ کیوں گھٹتا ہے؟ کیونکہ اس کا ریٹرن نہیں دکھتا۔ تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے محبت ڈال دی۔ پھر تیسری چیز دیکھیے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت جو کیا نا، تو اصل میں یہ جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تعارف ہے۔ دنیا میں بتا دیا ایسی ہوتی ہے محبت، یہ محبت ہوگی تمہیں بیوی سے، یہ محبت ہوگی وہاں تمہیں کپڑوں سے، یہ محبت ہوگی تمہیں۔ آج دنیا میں تو وہ ہے ہی نہیں جو وہاں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہاں سے اٹھ کے آگے کے لیے سوچے گا، پھر اس کو یہ چیزیں اس کے پاؤں کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور جتنا آپ اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں گے نا، آپ کا دل کھلتا جائے گا، آپ کو چوٹ پڑے گی نا، پھر آپ رو کے کہیں گے اللہ یہ تیرے لیے، اللہ یہ قربانی تیرے لیے، اللہ یہ جدائی تیرے لیے، اللہ یہ میرا اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا تیرے لیے۔ پھر آپ کی ایک ایک تھکن، ایک ایک کروٹ جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہی ہوگی، آپ چپکے سے کہیں گے اللہ یہ تیرے لیے، اللہ یہ سننا تیرے لیے، یہ بولنا تیرے لیے۔ پھر انسان کا دل کھلتا ہے۔ اور اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت سامنے ہوتی ہے تو قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ پھر انسان تو لے کے پھرتا ہے اس شخص کی طرح کہ جس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری اس نعمت کو قبول تو کر لے۔ یہ دنیا میں رہی تو ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں، یہ سکلز، یہ صلاحیتیں اگر آگے جائیں گی، اگر صدقہ جاریہ بن جائیں گی تو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے کام آئے گا، اور اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر والا بھی بنا دے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس قدر سے غافل ہیں، جن کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے دین کی دولت بٹ رہی ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو نیند پہ آ رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو گھر پہ آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا بت تو ہماری جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہمیں اس دین کی قدر آ جائے جس کا ذکر آپ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی وجہ سے ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 18 سے 22۔ ان کا عنوان ہے کائنات کی گواہی اللہ کے حق میں۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا کہ کبھی آپ اس کو جب تفصیل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی دین کی گواہی ہوتی کیا ہے۔ اللہ نے علم والوں کا نام فرشتوں کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ لیا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی معرفت تو صرف انہی کو پتہ ہے کہ جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس حصے میں سے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے۔ جس طرح یہ کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہم نے بھی اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور اپنے دلوں کے تعصب، کینے، بغض اور حسد کو نکال کے ہم نے اللہ کے دین کے لیے جڑنے کا ارادہ کر لینا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے ہر آیت ہم اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرور اس چیز کے لیے پیش کریں کہ اللہ اب ہم نے اپنی باقی زندگیاں تیرے دین کی گواہیاں دیتے ہوئے اور شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے دنیا
سے جانا ہے تاکہ کل تو ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ دنیا میں جب آپ زندگی میں شہادت کی گواہی دیتے ہیں نا تو پھر موت بھی شہادت کی ملتی ہے۔ اگر ہماری زندگی غفلت کی ہے نا تو آپ میدان جنگ میں بھی اتفاق سے جا کے مر جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو شہادت نہیں ملے گی۔ اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، جس کو تڑپ ہوتی ہے اللہ اس کی تڑپ کو پھر قبول بھی کر لیتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے؟ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اللہ آپ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہی جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 23 سے 27، 23 سے 27۔ ان کا عنوان ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی ہدایت لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کی معرفت نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفات پیش کر دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یقین آ جائے تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ غیروں کے در کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے مالک کو دیکھے گا۔ ان آیات کے بارے میں روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم آیت قل اللہم مالک الملک پڑھ کر یہ دعا کرو۔ کیا دعا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر واقضی عنی الدین۔ کہا کہ تمہارے اوپر اگر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے قرضوں کی بات ہوئی اور یہاں قرض کی ادائیگی کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے والا بنا دے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ اس کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اور اپنی کی ہوئی برائی کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، 2 دفعہ یہ آیت آ رہی ہے یہاں، یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم دل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تھی آیت نمبر 28 سے 32۔ اس کا عنوان یہی لکھیں گے آپ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اگر اس حصے کو پڑھتے ہوئے اگر ہم اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کریں تو فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنا ڈر دے دے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نان مسلم کے ساتھ تعلقات کی بات کی. انشاءاللہ آگے یہ موضوع آئے گا تو میں آپ کو 4 قسمیں لکھاؤں گی کہ نان مسلمز کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے اور اس کے کیا درجے ہیں. لیکن یہاں اللہ کے نبی کی محبت کی بات ہے. اتباع رسول ہی وہ چیز ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت دے دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. اس حصے میں ایک چیز آپ اپنے قرآن مجید میں ہائی لائٹ کریں گے. جی آیت نمبر 30 ہے یہ. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے. اصل میں یہاں قیامت کے دن کا منظر ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں دوری ڈل جائے. دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ہمیں اپنے گناہ بڑے عزیز ہوتے ہیں, بڑی محبت سے لوگوں کو اپنے گناہ دکھاتے بھی ہیں. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو نماز کے دوران پڑھنے کی ہے, ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اس سے آگے اس حصے پہ آپ نے غور کرنا ہے. جب آپ انشاءاللہ اس حصے کی تفسیر اپنے قرآن مجید آسن البیان میں سے پڑھیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ دنیا میں اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی ہوں, لیکن قیامت کے دن میں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہوں گی, تو کیوں نہ میں اس کو دنیا میں ہی اپنے سے دور کر دوں. اس کے بعد آگے اب سورۃ آل عمران کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی, تو میری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد پیدا ہوئی, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح سے قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے, ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے, وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے دے. اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا. بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا, سردار, نفس پہ ضبط کرنے والا اور نبی ہے, اور نیک لوگوں میں سے ہے. کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا, میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مانگا کیوں؟ ہے نا انسان کی عادت, مانگتا ہے پھر ملنے لگے تو کہتا ہے یہ ہوا کیسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پسند کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر دیا, اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں, اور تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا, اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا. یہ تھی آیت نمبر 33 سے 44, 33 سے 44. ان کا عنوان ہے چنا ہوا گھرانہ. اس میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر سنا. یہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے, اور کتنی چنی ہوئی فیملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خالو کو بھی چنا, بھانجی کو بھی چنا, پھر بیٹے کو بھی چنا, پھر خالو کے بیٹے کو بھی چنا. اور یہی ہے وہ خاندان جس کے نام پہ سورت کا نام سورت آل عمران ہے. یہ چنے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کب چنا جاتا ہے؟ کوئی تب چنا جاتا ہے جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کہانیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے.